کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے، یہ سیکھیں۔ استقامت بہت بڑا حسن ہے۔ مخالفت ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوا کبھی ادھر کی چلتی ہے اور کبھی ادھر کی چلتی ہے، یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ میں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے، ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ دے دی صلاح۔ آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے یہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی چھوڑ دیں موبائل، سارے جیبوں میں رکھ لیں، چھوڑ دیں جی آپ بھی۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے مقتدر علماء سے آپ نے پروگرام کی غرض و غایت کو سماعت کیا۔ حضرت علامہ سمر عباس صاحب نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جانا آنا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں تو جو آزمائش ہوتی ہے سو ہوتی ہے، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمایا کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری کوئی بات سن کے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چند ایک باتیں مختصر وقت میں، میں تو عصر پڑھ چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی نماز عصر ہونا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر عصر کریں تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہایت انفرادی انداز میں اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پر کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کے لحاظ سے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، فکری توانائی نہیں رکھتے، سامنے سے آنے والی ذرا بھی تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے، اور غم ہونا، پریشان رہنا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن و سنت پر ڈٹ جاتے ہیں نا، رستہ مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں ڈٹنا آتا ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے، سارے رستے وہ نہیں ہوتے جن پر لوگ تعریفیں کریں، کچھ راہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بعض احباب ایسے لوگوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ پر ڈٹیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جس رستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر استقامت اختیار کرنی پڑے، تو یہ رستہ اگرچہ مشکل تو ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں،
جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے۔ اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی۔ جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کیے، لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچہ سا۔ جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نئیوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں، عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا۔ وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسیج ہی نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد۔ بعد نماز عصر شارع بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے۔ تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں، یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں، مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے، میری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے، کافی تھی، بھیج دیتے آپ کو۔ میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے۔ ایک بات چھیڑی ہے، چلو وہ تو کر لینے دے۔ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے خطوط کھولے، یہ ذرا رنگ دیکھنا، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی میٹھی میٹھی تو کھا گئے اور دو چار کڑوی آئی تو بالکل تیرا رنگ ہی بدل گیا۔ اگر تو راہ عشق کا مسافر ہے، تجھے پھول کھانے آتے ہیں، اگر تجھے نعرے لگوانے آتے ہیں تو کبھی کبھی اس راہ میں روڑے بھی کھا، کبھی کبھی اس رستے میں ستایا بھی جا، کبھی کبھی تنقید کی راہ سے بھی گزر، یہ بھی اس رستے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ خطوط پڑھ رہے ہیں، تو خط کھولا تو خط میں گالیاں لکھی تھی، میرے امام کو برا بھلا کہا تھا، طنز کیا تھا، تنقید کی تھی، کسی نے اپنے دل کی بھڑاس کھول کے نکالی۔ تو عقیدت مند تھے نا حضرت تڑپ اٹھے اور کہا آج ہی مقدمہ کروں گا اس کے خلاف۔ لیکن اللہ کے بندوں کی ایک شان ہوتی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ راہ خدا میں نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں دی ہیں تو ان پر مقدمہ کرو گے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا الماری سے کچھ اور خطوط اٹھا کے لاؤ نا، تو باقی بھی لائے، تو فرمایا یہ بھی پڑھو۔ تو کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت، کسی نے لکھا تھا مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت القاہرہ، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا یہ جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے جائیدادیں بانٹو نا ان کو۔
تو پھر مقدمے کر لینا. فرمایا شکر کرو، شکر کرو. ان کا وتیرہ ہے محبوب کے لیے معاذ اللہ کمزور جملے لکھنا. جب تک مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں محبوب کی طرف سے تو رکے ہوئے ہیں. ہم تو ڈھال ہیں اس راہ. بھائی آپ ڈٹیں، حق بات کہیں، اپنی زندگی میں وتیرہ بن. یہ کیا بات ہوئی کہ دوستوں کی محفل میں بھی تو حق نہیں کہتا؟ تجھے کہیں سچ بولنا ہی نہیں آتا. تو ڈرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے. لوگوں کے مخالف ہونے سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. انداز یہ اختیار کرو کہ رب رسول کی رضا ملے. سمجھو اس پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت. اب تو ہم آپ کو ٹھیک ہونے کا بھی نہیں کہہ سکتے. بڑی مہربانی. اب نہیں جی ایسی غصہ کر نہیں نہ سکتے. میرے تو گھٹنے پہ چوٹ بھی آگئی، پر کہنا اس لیے کچھ نہیں کہ اس میرے امام کا ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ چلتی ہیں چیزیں. مجھے میرے دوست کہتے رہتے ہیں کہ آپ نا پہلے وعدہ کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے دقت ہوتی ہے. تو میں کیا یار سانو کس پوچھنا سی. چلو اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور پھر علماء دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اپنی چونکہ اوقات کا پتہ ہے لہذا چپ کر کے ہاں کرتے ہیں کہ یار جانا چاہیے. آپ تھوڑی سی مہربانی کریں. دو ایک باتیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بولیں بھی نہیں اور مجھے بات کرنے دیں. ایک تو ڈٹیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سبق. اور دوسری بات یہ ہے کہ روز روز رائے نہ بدلیں، روز روز قبلہ نہ تبدیل کریں. یعنی ذرا ہوا پوری چلتی نہیں اور لوگ ڈائریکشن بدلتے نہیں. تھوڑا سا نہ کہیں کھڑے ہونا بھی سیکھیں. استقامت بہت بڑا حسن ہے. مخالفت ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوا کبھی ادھر کی چلتی ہے اور کبھی ادھر کی چلتی ہے، یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی کڑی ہوا چلتی ہے میرا اہل سنت پر عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. ہار آنے والا وقت نظریے کو مضبوط کرتا ہے. رات کو شکر ادا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس عقیدے میں رکھا ہے جو عقیدہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے اور آنے والی نسل کو دے کر بھی جائیں گے. تھوڑی مضبوطی اپنے فکر میں پیدا کریں. یقین بڑی نعمت ہے، یقین بڑی دولت ہے. سنو نا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی تھی کہ آپ اٹھتے تھے تو جسم مبارک پہ راشا طاری ہوتا تھا. ایک صحابی نے دیکھا تو رو پڑے. کہا اے علی بہت کمزوری بظاہر ہو گئی، اب تو مشکل ہے. میں تو ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں اس بیماری میں اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بات پر غور کرنا بھئی، آپ اتنے علیل ہیں اور آپ سے کھڑے ہوتے ہیں تو وجود پر بظاہر کپ کپاہٹ ہے، راشا ہے، تو آپ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، کریم تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا علی بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو داڑھی لہو سے رنگین ہوگی، زخم لگے گا، خنجر لگے گا. تو چونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا حضور نے فرما دیا. میرا یقین کامل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم نہ ڈگمگاتے ہیں، دین کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، فضائل سن بھی لیتے ہیں، کمالات سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم ڈگمگاتے ہیں. یقین کامل کی دولت پیدا کریں. اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اس پر ایمان لائیں، پھر مضبوط ہو جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا تعاون ہو گیا ہے. میں ہو ہی نہیں سکتا مجھے. انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے. فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے. اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں. فرمایا دیکھی ہوگی پر تعاون مجھے نہیں ہوگا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو خدام نے کہا حضور واقعی تعاون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا تعاون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو.
وہ استقامت نصیب ہو۔ ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائیں اپنا، کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں۔ آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے، ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفریہ رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اتنی کھول کی بات، اتنی واضح بات، آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ نا بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے، تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے۔ ہاں، محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کسی سے کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں، پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹیں، کہیں میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے، وہ تکلیف دہ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ۔ تو مجھے کہنے لگے میں تے تون پتہ ہے، میں تے بڑا زور لانا، بچے نہیں مان دے۔ میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے۔ بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جائے گھر سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض
اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو. تہمت والی جگہ سے بھی بچیں. میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں. آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ میں دلیر نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا. جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے. پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے. حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو. ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو. شک والی جگہ سے بھی بچا جائے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے. ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ. حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے. آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے. تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں. تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی. وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے. یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں. وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے. وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں. تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں. اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی. تہمت والی جگہ سے بچنا ہے. آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے آخری بات کی طرف آتا ہوں. بڑی جلدی وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں. بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں. بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی.
بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں. وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا نا تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں. وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے ہی لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہر زاویے، یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ. اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات. اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو. اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں. تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کر لیں. لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں. سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے. پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی. بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ کو. تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی. پوری بات ہی نہیں سنی، تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی، تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے، تنقید شروع کر دی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ، لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے. تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے، فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوں. اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ. اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے پر وہ تنقید کر دی، منٹ نہیں لگایا. دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا. تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض، تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا. اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، کتنی کو دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے، ٹھٹھرنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا. چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا. آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور، وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا گجایا ہے. تو وہ پیار تھا تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے، تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا، دم ہلاتا آ گیا، قدم چومے. تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے. اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے، کرتے ان کو دیے. اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے دل سیدھا کیا ہوا. تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے، جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں، تھوڑا سا نا وقت تو دیں. ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں، پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن تنقید کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے. وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں. کہتے سنا ہے. تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں. اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے. کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے. جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے.
ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی سلا، آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے؟ یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیش ہے۔ اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے، تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔